آپ، میں، ہم سبھی بہت سی ایسی چیزوں سے گزرتے ہیں جس کا ہم دوستوں سے ذکر نہیں کرتے. مائنڈ سائنسز ہے کیا؟ ہمارے تھاٹس کا، ہماری امیجنیشنس کا، ہمارے بلیفس کا، سب کا کنٹرول ہمارے مائنڈ کے پاس ہے. ایک عام آدمی کو مائنڈ سائنسز کوچ کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ آپ کا کام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اسٹریس کو مینیج کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوچ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. بند کریں آنکھوں کو، ٹھیک ہے، اور 3 بار ڈیپ بریتھ کریں. آپ نے اپنی زندگی کی ساری اچھی اچھی چیزوں کو کاؤنٹ کیا. یہ ہماری پرسنالٹی کی ایک ڈارک سائڈ ہے، تو شاید ہمیں یہ شیئر نہیں کرنی چاہیے، اور لوگ پوری طرح سے سچ شیئر نہ کر پاتے ہوں. جو بیسیکلی فیمنن سائڈ ہے، شی وانٹس ٹو ٹاک، اور جو میل سائڈ ہے، دے آر لائک کہ ہم کتنا سنیں، رائٹ؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ناؤ اور میں ہوں سلما قاصر. ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام روٹین سے ذرا مختلف ہے. آج ہم بات کریں گے ذہنی دباؤ کی، اسٹریس کی، ان پریشانیوں کی جو ہمیں روزمرہ زندگی میں درپیش ہیں. آپ، میں، ہم سبھی بہت سی ایسی چیزوں سے گزرتے ہیں جس کا ہم دوستوں سے ذکر نہیں کرتے، اپنے آپ سے بھی شاید بات نہیں کرتے. اپنے آپ سے بات کرنا کتنا ضروری ہے. پھر جو ہم پیسے کمانے کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں، وہ پیسہ ہمیں ذہنی سکون دلا سکتا ہے یا ہم اس سے ذہنی سکون نہیں خرید سکتے. ہم اپنے پیس آف مائنڈ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ڈیجیٹل میڈیا سے جتنا اسٹریس ہم ایبزارب کرتے ہیں، اس کو ہم اپنی باڈی سے کیسے نکالیں؟ ہم اپنی اچھی زندگی گزارنے کے لیے کون سی پیس آف مائنڈ کے لیے ٹیکنیکس یوز کر سکتے ہیں؟ اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی عام شخصیات موجود ہیں. نوشین پراچا مائنڈ سائنسز کوچ ہیں. بہت شکریہ نوشین، آپ نے وقت دیا. نوشین، شروع کرتے ہیں بیسک سوال سے کہ مائنڈ سائنسز ہے کیا؟ مائنڈ سائنسز بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، ہمارے مائنڈ میں جو سوچیں چل رہی ہوتی ہیں وہی ہمارے ایموشنس پہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر آگے جا کے وہی ہمارے بیہیویئر اور ایکشنس پہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو اٹس بیسیکلی اے کمپلیٹ سائنس بیہائنڈ دس. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، برین اور مائنڈ، کیا اس میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں؟ نہیں، بالکل فرق ہے. برین تو دیکھیں باڈی کا ایک حصہ ہے، جیسے اور آرگنس ہیں، ہارٹ ہے، لیور ہے، کڈنیز ہے، اسی طرح سے برین بھی ہے. بٹ مائنڈ ہمارے تھاٹس کا اور ہماری امیجنیشنس کا، ہمارے بلیفس کا، سب کا کنٹرول ہمارے مائنڈ کے پاس ہے. کہ کیا ہم نے سوچنا ہے، کیا ہم نے بلیو رکھنا ہے، کیا ہماری امیجنیشنز ہونی چاہیے، اور کیا پھر ہم اسی کے اکارڈنگلی ایکشنز لیتے ہیں. تو یہ ہماری ساری گیم جو ہے ہمارے مائنڈ کی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی مائنڈ سوچنے کا کام کرتا ہے اور برین برین از اے پارٹ آف باڈی. اچھا ٹھیک ہے، یہ آرگن ہے ہمارا. اچھا، اب مجھے بتائیں کہ مائنڈ سائنسز کوچ کی جب ہم بات کرتے ہیں یا آپ کی ڈومین یا فیلڈ کی بات کرتے ہیں، تو ایک عام آدمی کو مائنڈ سائنسز کوچ کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ آپ کا کام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہم سارے جو ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں، تو میری آبزرویشن ہے، اور اس کے علاوہ جب ضرورت پڑتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے خود سے، تو وہ اس طرح سے ڈسپلن نہیں ہو سکتا، وہ اس طرح سے اکاؤنٹیبل نہیں ہو سکتا. اگر اس کے ساتھ کوئی کوچ اٹیچ ہو جاتا ہے تو وہ اس کو ایک صحیح راستے پہ لے جاتا ہے، وہ اس کو اس ڈسپلن میں لے جاتا ہے. دیکھیں، ایک چھوٹی سی چیز سیکھنی ہوتی ہے نا، ABC 1 2 3، اس کے لیے بھی ہمیں ایک ٹیچر کی ضرورت پڑتی ہے. پھر ایک انسان کو اپنی زندگی میں کلیئرٹی، ڈائریکشن، ڈسپلن، سلیپ کو بہتر بنانا، ان ساری چیزوں کے لیے ایک کوچ کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں صحیح سے گائیڈ کرے، ہمیں راستہ دکھائے. چلنا آپ کا کام ہے، وہ 4 قدم جو ہے وہ آپ لیں گے، لیکن اس 4 قدم کو اسٹریٹجیز، ٹیکنیکس، ڈسپلن کے ساتھ کیسے آپ کو بتایا جائے، وہ ایک کوچ کا کام ہے. اور اس کے لیے دیکھیں، ہماری زندگی میں ویسے تو دوست، رشتہ دار، بہن بھائی، ماں باپ، بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، لیکن ہم اپنے مسائل شیئر کریں اور پھر ہمیں ٹھیک ڈائریکشن ملے، اس کے لیے کیا ہم کوچ کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ اس کے پاس سرٹیفکیشنز موجود ہیں، وہ ہمیں سوچنے کا الگ انداز بتائے گا، طریقہ بتائے گا، ہم اپنی نیگیٹو چیزوں کو پازیٹیو سے ریپلیس کیسے کر سکتے ہیں، وہ سب بتانے کے لیے کوچ ضروری ہے، یا یہ کام ہمارے بہن بھائی اور دوست بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بہن بھائی اور دوست یا بڑے جو بھی بزرگ، میں ان کے ایکسپیرینس کو بالکل بھی ڈینائی نہیں کروں گی، لیکن ایک کوچ جو ہے وہ ایک براڈر وے میں آپ کو سمجھائے گا، اس کا ویژن براڈر ہوگا، اس کی سوچ براڈر ہوگی، اس کی ٹیکنیکس نہیں ہوں گی. اگر آپ کے ساتھ ایک سیٹ نہیں ہو رہا تو دوسری ٹیکنیک آپ کو بتائی جائے گی، اگر وہ آپ کو سوٹ نہیں کری تو تیسری بتائی جائے گی، تاکہ آپ کمفرٹیبلی وہ کام کر سکیں. اچھا، ہماری سب کی زندگیوں میں کسی نہ کسی طرح کا سٹریس چلتا رہتا ہے، ورک پلیس سے ریلیٹڈ، فیملی ایشوز، سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں. تو سٹریس کو مینیج کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ فاسٹسٹ طریقہ کیا ہے آپ کی نظر میں؟
دیکھیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوچ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. سوچ انسان کے کنٹرول میں ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ پہ کوئی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے، ہر کسی کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، ویری کرتا ہے. کچھ لوگ زیادہ سوتے ہیں، کچھ لوگ کھانا زیادہ کر دیتے ہیں، کچھ لوگ بالکل ہی نہیں سو سکتے. اسٹریس میں ہر چیز ویری ہوتی ہے. سو آپ نے دیکھنا ہے کہ کس کے ساتھ کیا چیز زیادہ ہو رہی ہے. اگر آپ کی نیند اٹھ جاتی ہے دین آپ اپنے آپ کو مصروف کرنا شروع کریں، اپنے آپ کسی نہ کسی کام میں لگائیں. اسٹریس کا سب سے بہترین جو حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ بریدنگ ایکسرسائزز کریں، آپ اپنی باڈی موومنٹ کریں، اور دوسری چیز یہ کہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں، کسی نہ کسی ایکشن میں انوالو کریں. اچھا، کچھ اسٹریس تو ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے بھی ہماری زندگی میں شامل ہوا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ہمارا اٹینشن اسپین بڑا کم ہو گیا ہے. یعنی آپ کوئی لمبی بات کریں گی تو میری اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے گی، میں اپنی کسی چیز کے بارے میں سوچنا شروع کر دوں گی، مجھے نیکسٹ کیا کرنا ہے، میرے ساتھ پاسٹ میں کیا ہوا ہے، کسی نے مجھے کیا کہا ہے، میں نے اپنے 4 کام سوچے ہوں گے تو میں کہیں اور پہنچ جاؤں گی. تو اٹینشن اسپین کو واپس لانے کا کوئی طریقہ ہے؟ جی بالکل ہے. اول تو یہ جو چیز ہے، صرف اٹینشن اسپین نہیں، ڈیجیٹل میڈیا نے ہمیں بہت ساری جگہوں پہ بہت نقصان پہنچا دیا ہے. سو یس ہے، اس کا بہت اچھا طریقہ ہے. ہم میڈیٹیشن کر کے ہم فوکس کو ریٹین کر سکتے ہیں، واپس لا سکتے ہیں. اور جو میں نے نوٹس کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو بہت سارے ایشوز ہو گئے جس میں ملٹی ٹاسکنگ ہو گئے ہیں. ٹھیک، ڈیو ٹو دس اٹینشن اسپین کم ہونے کی وجہ سے وہ کسی بھی ایک کام پہ فوکس نہیں کر سکتے. سو دیز آر دا پوائنٹس. یس، تو ہم کیسے فوکس کر سکتے ہیں؟ کوئی ایگزامپل، کوئی طریقہ جو ہم ایکسپیرینس کر سکیں؟ اگر آپ ڈیلی میڈیٹیشن کرتے ہیں تو اس سے آپ اپنے فوکس کو بہتر بنا سکتے ہیں. میڈیٹیشن کیسے کرتے ہیں؟ میڈیٹیشن ہمیں ایک پوائنٹ پہ وداؤٹ تھاٹس ایک جگہ پہ بیٹھنا ہوتا ہے اور اپنے تھاٹس کو بالکل زیرو کر دینا ہوتا ہے. ہمارے ذہن میں، یا میں اگر اپنی اگزامپل لوں تو ہر وقت کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، تو میں فوکس کیسے کر سکتی ہوں؟ میرے لیے میڈیٹیشن کیسے پاسبل ہے؟ کیا ہم لوگوں کو ابھی کر کے بتا سکتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے؟ جی بالکل بتا سکتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ. بند کریں آنکھوں کو، ٹھیک ہے، اور 3 بار ڈیپ بریتھ کریں، ان آؤٹ. ڈن. اوکے، ناؤ تھنک اباؤٹ یور اون سیلف. امیجن کریں اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک، اور سوچیں اپنے بارے میں، ہاؤ بلیسڈ یو آر. آپ کا چہرہ کتنا اٹریکٹیو ہے، کتنا پیارا ہے، آپ کے بال، یو آر پرفیکٹلی آل رائٹ باڈی وائز. ہیڈ ٹو ٹو پازیٹیولی سوچیں اپنے بارے میں. اور پھر اس پہ شکر ادا کریں. بی گریٹفل فار دیٹ. ناؤ تھنک اباؤٹ یور ریلیشن شپس. آپ اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں سوچیں، آپ اپنے پیرنٹس کے بارے میں سوچیں، کتنا پیار کرتے ہیں وہ آپ سے. اب آپ اپنے فرینڈس کے بارے میں سوچیں جو آپ کی ایک کال پہ آپ کے لیے پہنچ جاتے ہیں. آپ کے وہ لوگ جو آپ سے سڈنلی مل کے آپ کے مسئلوں کو حل کر دیتے ہیں. تھنک اباؤٹ دوز بلیسنگس اینڈ بی گریٹفل فار دیٹ. اب آپ سوچیں کہ آپ ایجوکیٹڈ ہیں، آپ منی ارن کر سکتی ہیں، آپ جو چاہیں اپنے پیسے سے لے سکتی ہیں. آپ کے پاس ایک اچھی سی گاڑی ہے، گھر ہے جہاں پہ جا کے آپ آرام سے سو سکتی ہیں. سو دیز آل آر یور بلیسنگس. بی گریٹفل فار دیٹ. سو آپ نے اپنی زندگی کی ساری اچھی اچھی چیزوں کو کاؤنٹ کیا اور آپ نے اس پہ شکر ادا کیا. اب ایٹ دا کاؤنٹ آف 5 سلولی آپ نے باہر آنا ہے اس اسٹیٹ سے. 1 2 کم آؤٹ سلولی. 3 4 سلولی. 5 کم آؤٹ. اٹ واز گڈ. لیکن میں ایک اور چیز نوشین جو اس ایکسپیرینس سے پہلے بھی میرے ذہن میں تھی، اور آف کیمرہ بھی ہم نے اس پہ بات کی، کہ اگر الٹیمیٹلی آئی ایم دا ون جس نے تمام چیزوں کو اوور کم کرنا ہے،
تو پھر میں ہیلپ سیک کیوں کر رہی ہوں, پھر میں خود کیوں نہیں کر رہی؟ بیکاز ہم لوگ نا اکاؤنٹیبل نہ ہوں جب تک تو ہم کام نہیں کرتے. ہمیں ڈسپلن کرنا ہو, ہمیں کوئی کام کرنا ہو, تو جب تک یہ ایک نیچرلی ہماری ایشین لوگوں کی میں نے دیکھی ہے مینٹلٹی ہے کہ وہ ڈسپلن ہونے کے دعوے تو کرتے ہیں, بٹ جب تک وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گے, جواب دہ نہیں ہوں گے نا, وہ کام نہیں کریں گے. یہ ایک نیچرلی ہے. میرے ارد گرد کچھ لوگ ہیں جن کو میں نے خود بھی آبزرو کیا ہے اور میں نے انہیں دیکھا ہے, وہ جاب نہیں کر سکتے. اف دے آر اوپننگ دیئر اون بزنسز, ہی کین ناٹ رن دیٹ بزنس. کیونکہ وہ باس کے انڈر کام کرنے کے عادی تھے. ہی واز اکاؤنٹیبل ٹو دیٹ پرسن. سو میں نے یہ چیز نوٹس کی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی اگر ان کو نہ کی جائے تو وہ اپنی پیٹرنس کو, اپنے ڈسپلن کو نہیں لاتے. آپ کا کوچ یا آپ جو ہیلپ سیکھ کر رہی ہیں, تو جو کوچ ہوتے ہیں یا جو آپ کی ہیلپ ہوتی ہے, کیونکہ وہ آپ پہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے, وہ آپ کی ایویلیویشن ہوتی ہے کہ کتنے % آپ نے یہ کام کیا ہے. وہ آپ سے پوچھتے ہیں, ایٹ دیٹ ٹائم یو وانٹ بی ایبل ٹو آنسر کہ یار میں نے تو کیا ہی نہیں ہے, میں کیا کروں گا. بالکل. سو دس از اے تھنگ کہ وہ چیز آپ کو ضرورت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں, آپ سے چیزیں شیئر کرتے ہیں, کیا لوگوں کے ذہن میں یہ فیئر بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہم بہت سی باتیں اپنے دوستوں سے, اپنے بہن بھائیوں سے, اپنی فیملی سے شیئر نہیں کر پاتے, تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ان کے ذہن میں یہ فیئر ہوتا ہے کہ اگر ہم بتائیں گے تو آپ ہمیں جج کریں گی, یا آپ کا رویہ یہ جاننے کے بعد کیسے ہوگا, یا یہ ہماری پرسنالٹی کی ایک ڈارک سائڈ ہے تو شاید ہمیں یہ شیئر نہیں کرنی چاہیے, اور لوگ پوری طرح سے سچ شیئر نہ کر پاتے ہوں. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ میں تو اگر رینڈملی بھی کہیں چلی جاؤں تو لوگ مجھ سے شیئر کر ہی لیتے ہیں. جیسے کہ ہم بھی ایسے ہی ایک دفعہ ملے تو میں نے بھی بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی. تو آئی ایم ویری گریٹفل فار دیٹ کہ میرے میں کچھ ایسا ہے کہ پیپل یوزلی شیئر ود می. دوسری بات یہ ہے کہ جب میں 1-on-1 کوچنگ کا کوئی سیشن ہوتا ہے تو باقاعدہ کانٹریکٹ ہوتا ہے جس میں کانفیڈینشیلٹی پہ سائن ہوتے ہیں, اور اس میں نیدر مجھے الاؤڈ ہے نہ ان کو الاؤڈ ہے کہ وہ اس چیز کو باہر کریں. سو وہ چیز پروفیشنلی تو اس کو دیکھا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آئی تھنک سو ججمنٹ بڑے ہو گئے ہیں ہم لوگ, اتنا براڈر ویژن آ گیا ہے, اتنا سوشل میڈیا نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں کہ اب ہمیں ججمنٹ نہیں کرنی چاہیے. دوسرا انسان چاہے جو سوچتا ہے, جو کرتا ہے, وہ اس کا عمل ہے, اس نے اپنے عمل اپنے ساتھ لے کے جانے ہیں, ہم نے اپنی چیزیں اپنے ساتھ لے کے جانی ہیں. سو وائی وی آر ہیئر ٹو جج ایوری ون. ہم کیوں کریں دوسرے کو جج؟ نہیں میرا کرنا نہیں چاہیے. خیال نہیں کرنا چاہیے, اور کوشش کرنی چاہیے انٹینشنلی کہ ہم نہ کریں. اچھا, کچھ لوگ نوشین ایکسپریسو نہیں ہوتے, یا کچھ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ وی آر ناٹ ایکسپریسو. کسی بھی رشتے میں, کسی بھی تعلق میں وہ بولتے نہیں ہیں, وہ خاموش رہتے ہیں, وہ چیزیں شیئر نہیں کرتے. تو کیا یہ ٹرولی ان کی پرسنالٹی کا حصہ ہوتا ہے, یا لوگ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ جہاں چاہیں, جہاں ان کا کمفرٹ لیول ہو وہاں شیئر کرتے ہیں, جہاں نہ چاہیں وہاں نہیں شیئر کرتے؟ اگر وہ دیکھیں, اگر تو کسی ریلیشن شپ میں ہے نا, تو پلیز کمیونیکیشن بہت ضروری ہے, ایکسپریشن بہت ضروری ہے. اگلے پارٹنر کو تو یہ نہیں پتا ہوتا نا. اکثر مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کہ نہیں تو اسے خود سمجھنا چاہیے نا, اتنے عرصے میں جو میرے ساتھ رہ رہی ہیں یا رہ رہے ہیں, تو انہیں خود سمجھے. دیکھیں, کوئی نہیں خود سمجھتا, آپ کو کہنا پڑے گا, یو ہیو ٹو بی ایکسپریسو. اور آپ کے پاس جو مسائل یوزلی آتے ہیں وہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں؟ اس میں جو سب سے زیادہ میں نے دیکھا ہے, ایموشنلی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے ایک دوسرے سے, گیپس آ جاتے ہیں, یا دے آر گوئنگ تھرو کہ جی وائف مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کرتی یا ہسبینڈ مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, جو بیسیکلی زیادہ تر یہ چیز ہوتی ہے. دیٹس وائی دے آر گوئنگ آؤٹ فار سیکنگ سمبڈی کہ جی کوئی اور میری بات سنے. سو پلیز آپ دن کا کچھ حصہ اپنے پارٹنر کے ساتھ ضرور رکھیں جس میں آپ ان سے ڈسکس کریں, ان سے پرابلمس ڈسکس کریں, ان سے ایشوز ڈسکس کریں. جو بیسیکلی فیمنن سائڈ ہے, شی وانٹس ٹو ٹاک, اور جو میل سائڈ ہے دے آر لائک کہ ہم کتنا سنیں, رائٹ. سو آئی تھنک سو تھوڑا سا بیلنس رکھیں, آپ بھی کمیونیکیٹ کریں, وہ بھی آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. اٹس اے 2-way conversation. یہ نہیں ہوتا کہ صرف بیوی بولتی رہے اور مرد کرتے رہے, نہیں, وہ بھی نہیں صحیح ہے, کیونکہ وہ بھی بہت اریٹیٹ کرتا ہے عورت کو. اور عورت اگر چپ ہو جائے نا تو اس بات کی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ وہ آپ سے تھوڑی سی مت دل ہو گئی ہے. سو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز اگر ریزالو کرنا چاہتے ہیں دین کمیونیکیٹ.
talk about it. अच्छा देखिए, वैसे आज के ज़माने में तो बहुत सी लोगों में अवेयरनेस भी आ गई है, लोग बात करते हैं, हेल्प सीख करते हैं किसी भी रिलेशनशिप में, तो फिर सेपरेशन रेशो इतना ज़्यादा क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या हर बंदा हेल्प सीख नहीं करता, या एक ऐसा वक्त आता है जब आप अपने जहन को समझाना छोड़ देते हैं, और वो सबका मुख्तलिफ हो सकता है, किसी का शायद 15 दिन के बाद आ जाए, किसी का 15 महीने बाद आ जाए, किसी का 15 साल के बाद आ जाए? देखिए, देयर आर मल्टीपल रीजंस. कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिसमें एक औरत भी इंडिपेंडेंट हो गई है, राइट? ये भी बहुत बड़ा रीज़न है, और उसको भी उतना ही टाइम चाहिए अपनी जॉब, अपने करियर को बनाने के लिए, उसको भी उतनी ही डिवोशन चाहिए. पहले ये होता था कि अगर औरत प्रोफेशन में है तो वो घर भी करती थी, प्रोफेशन भी करती थी, लेकिन अब थोड़ा सा अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, तो कुछ ज़्यादा ही उनको ये चीज़ लगने लगी है कि हाँ जी, हमें बैलेंस तो करना है वर्क एंड हाउस लाइफ, लेकिन उसके बावजूद दे आर नाउ टेकिंग स्टैंड फॉर देयर सेल्व्स. सो आई थिंक ये भी थोड़ा सा इशू क्रिएट कर सकता है. दूसरी बात ये होती है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अपनी अपनी जॉब से थक कर आते हैं, तो उनके पास इतना स्टैमिना नहीं होता कि वो मज़ीद कम्युनिकेट कर सके या बातें एक दूसरे से करके मज़ीद टाइम वो अपने साथ. सो दे यूज़ टू फील लाइक कि बस हमें अब कोई ना छेड़े, हम चुप करके बस मोबाइल स्क्रॉल करें या कोई बुक रीड कर लें या कुछ. सो एवरीवन हैज़ डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस इन डिफरेंट रिलेशनशिप. तो उन एक्सपेक्टेशंस को अगर दूसरा पार्टनर मीट नहीं कर सकता तो डेफिनेटली दे आर टेकिंग डिसीजंस. एंड येस, आई फील लाइक कि थोड़ा सा आप इसको मौका दें, या कोई हेल्प सीख करें, या किसी के साथ कनेक्ट हो जाएं जो आपको सही गाइड करें, रादर देन कि आप फ़ौरन ही इस चीज़ को देखें. आज इस रिश्ते से निकलेंगे तो कल किसी और के साथ भी रिश्ता जुड़ जाएगा, तो क्या वो भी इस काबिल नहीं हुआ तो फिर आप किसी. लेकिन ऐसा भी तो देखिए, ये तो हम उस सूरत की बात करें ना कि जब लोग दोबारा से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहते हैं. आपके पास ऐसे भी केसेस आते होंगे कि अब वो साथ नहीं रहते या सेपरेशन हो गई, और वो जहनी तौर पे एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के काबिल नहीं है. उनकी जो रूटीन प्रैक्टिस है वो डिस्टर्ब हो रही है, उनकी जॉब, उनका घर, चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं. तो उस सूरत में क्या आप उनको एडवाइस करते हैं? देखिए, सेपरेटेड इन डिवोर्स आप पूछ रही हैं या सेपरेशन, नॉर्मल सेपरेशन आप पूछ रही हैं? दोनों चीज़. अगर तो डिवोर्स हैं तो दे डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, सो दे हैव टू फाइंड आउट समबडी एल्स, राइट? एंड अगर वो सेपरेटेड हैं तो ऑफ कोर्स दे विल हैव दिस. क्या अब ये देखना है कि किस नौयत की डिस्टर्बेंस है. डिस्टर्बेंस ये है कि उनको वही आपका पार्टनर चाहिए वापस, या डिस्टर्बेंस ये है कि आपको कोई और नहीं मिल रहा. सो देयर आर मल्टीपल रीजंस एंड थिंग्स. What I believe that कि only females को अब ये fear नहीं होता कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ जाएगा. अब मेल हजरात को भी ये fear होता है, क्योंकि now society is more aware about it, और फीमेल ज़्यादा प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ रही हैं अगर आजकल आप देखें. So अब सिर्फ ये fear मेल के अंदर नहीं होता, अब फीमेल के अंदर नहीं होता, अब मेल के अंदर भी उतना ही fear आ गया है कि वो फिगर आउट करते हैं कि कहीं यार ये मुझे ना छोड़ जाए. So पहले उसकी नौयत हमें समझनी होती है कि उन्हें किस किस्म की डिस्टर्बेंस है. क्या उनको वही पार्टनर चाहिए, या उनको ईगो का इशू है. यू नो, समटाइम्स रिलेशनशिप में ईगोस का भी इशू होता है जो कि उनको डिस्टर्ब करता है, या कोई और इशू है. हमें वो पहले फिगर आउट करना होता है, फिर उसके मुताबिक ही हमें स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स बताना. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, आपकी फील्ड में एक टर्म यूज़ होती है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. जी. बेसिकली इसका ताल्लुक जाहिर है आपकी माइंड प्रोग्रामिंग से होता है. तो वो कौन सी प्रोग्रामिंग होती है हमारी जो बचपन में ही हो जाती है, जिसको हम बड़े होके फिर शायद बदल नहीं सकते या चेंज नहीं कर सकते? देखिए, हमारे जो प्रोग्रामिंग है वो हमारी बचपन में ही हो जाती है. पेरेंट्स के ट्रॉमास, पेरेंट्स के रिलेशनशिप इश्यूज़, उनके बिलीव्स, उनके थॉट्स, वो ऑटोमेटिकली हम में आ जाते हैं. हमें पेरेंट्स अक्सर, आपने कहा सुना होगा कि किसी ने उनके साथ बुरा किया तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो आपको कह देते हैं कोई बात नहीं. अब वो हमारी रीप्रोग्रामिंग हो गई है कि कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं के पीछे लॉजिक क्या थी, गलती किसकी थी. सो देयर वाज नो बाउंड्रीज ना, उन्होंने तो बाउंड्रीज डिफाइन नहीं की. फिर वही चीज़ आगे जाके बच्चे करते हैं. क्यों? क्योंकि बच्चों ने पेरेंट्स को देखा होता है, वो चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं जो पेरेंट्स कर रहे होते हैं. वो ये चीज़ें नहीं एब्जॉर्ब करते जो पेरेंट्स उनको कहते हैं. सो पहले जो हमारे पेरेंट्स थे, मिलेनियल्स एंड बेबी बूमर्स, वो ये थे कि वो हर चीज़ को इट्स ओके, ना क्लैरिटी है, ना रिलेशनशिप में क्लैरिटी है, बस वो हर चीज़ को दबाने की कोशिश करते थे. इट्स ओके, बर्दाश्त करो, यू नो. सो उस जगह पे बाउंड्रीज नहीं. लेकिन जेन ज़ी को अगर आप देखें, they cannot afford it. They are very clear about their
ڈائریکشن, دیئر تھاٹس, دیئر ریلیشنشپس, وہ بالکل ایسے نہیں ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی یہ چیز برداشت کر سکیں کہ ان سے اونچی آواز میں بھی بات کی جائے. وہ پوچھتے ہیں کیوں. سو یہاں پہ آ جاتی ہے باؤنڈری سیٹنگ. جب ہمارے پیرنٹس کی اتنے ایشوز ہم پہ افیکٹ کرتے ہیں جو کہ ہمارا فیوچر ڈیسائیڈ کرتا ہے, وہاں پہ سب سے بڑی چیز یہ ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی باؤنڈریز نہیں ڈیفائن کرتے, اور وہ آگے جا کے ہمارے ریلیشن شپس پہ افیکٹ کرتی ہے. اچھا نوشین, ایک ہی ماں باپ کی اولاد, دو مختلف بہن بھائی کر لیں یا دو بہنیں ہیں, دونوں کی پرسنالٹیز 90 ڈگریز اپوزٹ ہوتی ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر ماں باپ سے ہم سیم چیزیں سیکھتے ہیں تو پھر دو الگ طرح کی پرسنالٹیز کیوں ہمارے سامنے آتی ہیں؟ دیکھیں, ہر انسان کی اپنی انڈیویجویلٹی ہوتی ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ, دیکھیں آپ کے پیرنٹس میں بھی ڈفرینس ہے, آپ کی مدر اور آپ کے فادر دونوں کی ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ کے جج کرنے لگ جاتے ہیں کہ اچھا ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے, لیکن ہم یہ نہیں ایکسیپٹ کرتے. آئی تھنک ہمیں یہ چیز ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ ہر انسان کی انڈیویجویلٹی ہے, اور ان کی سوچ, ان کے پیٹرنز, ان کے تھاٹس سب ڈفرینٹ ہیں. سو آئی تھنک وی شوڈ ایکسیپٹ اٹ. دوسرا یہ کہ پیرنٹس اپنی طرف سے 100% بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کسی میں ایک میں اور دوسرے میں ڈفرینس ہے, سو دا وے دے آر وی شوڈ ایکسیپٹ اٹ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, میں نے ایک چھوٹا سا ریپڈ فائر سوچا ہے آپ کے لیے. کوئک کوشچنس کروں گی اور آپ نے مجھے اس کے شارٹ آنسر بتانے ہیں, اور وہ ریمیڈیز ہوں گی ہمارے سننے والے لوگوں کے لیے کہ اگر کوئی ایسا انسان جو ہمارے پروگرام کا یہ حصہ دیکھے گا تو اس کو لائف کے لیے بہت ساری ٹپس مل جائیں گی. تو سب سے پہلی چیز, کامیابی یا ذہنی سکون, دونوں میں سے کیا چیز ضروری ہے؟ ذہنی سکون ضروری ہے. خوف کا علاج کیا ہے؟ خوف کا علاج ڈر کے آگے جیت ہے. اسے کریں, سمجھیں. دیکھیں, دو چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو چھپ جائیں یا اس کو گلے لگا لیں. سو اس کو گلے لگا لیں. بالکل ٹھیک. صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر. دا بیسٹ تھنگ وی کین ڈو. اسٹریس کے لیے بیسٹ تھراپی کیا ہے؟ موومنٹ. آپ اٹھیں اور واک کرنے چلے جائیں یا رننگ کرنے چلے جائیں. سو ڈو سم تھنگ. اچھا, اس کے لیے ایک حدیث بھی ہے نا کہ آپ غصے میں ہوں ہاں تو بالکل, بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں. جی جی ایگزیکٹلی. بالکل ٹھیک ہے. کوئی ایسی بک جو آپ کہیں کہ زندگی میں ہر انسان کو ایک دفعہ ضرور پڑھنی چاہیے؟ اٹامک ہیبٹ اچھی بک ہے. میں نے نہیں پڑھی ابھی تک. میں نے خریدی تھی لیکن پڑھی نہیں. بہت اچھی. اچھا, جو ہمارا جو فیلئر ہے زندگی میں, وہ ہمارے لیے لیسن ہوتا ہے یا رکاوٹ ہوتی ہے آگے بڑھنے میں؟ لیسن ہوتا ہے. کچھ لوگ اس کو رکاوٹ لے لیتے ہیں, لیکن پلیز اپنا تھاٹ پروسیس بدلیں اور اس کو ایز اے لرننگ کرو لے کے, اور اس سے جو سبق آپ نے لیا اس سے آگے بڑھ جائیں. ٹھیک ہے. اور اگر ہم برین کو ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ کہہ لیں کہ پرزا ہے یا کوئی پارٹ ہے, تو اس کے اور بھی پارٹس ہوں گے اوبیسلی. سب سے امپورٹنٹ حصہ کیا ہے جو ہمیں کمانڈ کر رہا ہوتا ہے, جس کو ہم نے ٹھیک رکھنا ہے, جو بہت ضروری ہے ہیومن برین کا؟ یہ پیرافرنٹل کارٹیکس, جس میں آپ کی سوچ ہوتی ہے. سو آپ اپنی سوچ پہ فوکس کرنا شروع کر دیں. دیٹ از دا بیسٹ تھنگ. اور اچھی رکھیں. ہاں نہیں, اس کو دیکھیں, اگر وہ نیگیٹو آتی بھی ہے تو اس کو ٹھیک کریں. اگر 3 چیزوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا ہو, سوشل میڈیا یا زہر, تو کیا چیز ایکسیپٹیبل ہے؟ سوشل میڈیا یا زہر؟ ٹو سم ایکسٹینٹ دونوں ہی زہر ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا سے زیادہ نقصان دہ کیا ہے اور کم نقصان دہ کیا ہے؟ دیکھیں, سوشل میڈیا جو ہے وہ سلو پوائزننگ ہے. یعنی رزلٹ ایک ہی ہوگا دونوں کا, اس کے ٹائم ڈیوریشن میں فرق ہوگا. لیکن سوشل میڈیا آپ کے ذہن کو اس طرح سے افیکٹ کری ہے کہ آپ کمپیریزن میں لگے ہوئے ہیں, آپ دوسرے کو دیکھ دیکھ کے تکلیف میں ہیں, یا آپ جیلسی فیل کر رہے ہیں, یا آپ برداشت نہیں ہو رہا آپ سے. سو سی, اس کے کتنے سارے نیگیٹو افیکٹس ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ریلز پہ اپنا ٹائم ضائع کریں, بلکہ اور بھی بہت کچھ کریں. پیسوں سے ہم خوشی خرید سکتے ہیں؟ ہم اتنا پیسہ تو کماتے ہیں زندگی میں. ٹو سم ایکسٹینٹ آئی ایم ان فیور آف دس کوسچن, کیونکہ آئی ہیو ہرڈ دس کہ اگر ایک چارپائی پہ مرنے سے بہتر ہے کہ ایک 5 اسٹار کے ہوٹل کے بیڈ پہ. لیکن جب مرنا ہی ہے تو آپ کانٹوں پہ ہو, میٹریس پہ ہو, کیا فرق پڑتا ہے؟ مر ہی رہے ہیں نا آپ. آئی تھنک یو شوڈ ہیو اسکل. پیسہ خود بخود آئے گا آپ کے پیچھے. چلے اس کو اس طرح سے آنسر کرتے. اچھا, اگر میں پوچھوں کہ آپ کی اپنی زندگی کا سب سے بڑا لیسن کیا ہے, واٹ از اٹ؟ لیسن میرا سب سے بڑا
सेल्फ अवेयरनेस और थोड़ा लेट समझ आया, लेकिन मुझे अक्सर ये लगता है कि मुझे थोड़ा लेट समझ आया, लेकिन ये सेल्फ अवेयरनेस, अगर आप अपने आप को पहचान जाए ना, आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। दुनिया में कितने % लोग हैं जो कभी पूरी ज़िंदगी अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते या नहीं पहचानते? मैक्सिमम लोग हैं, क्योंकि मेरी लास्ट भी ट्रेनिंग थी तो उसमें मैंने उनसे सवाल किया कि आप लोग अपने आप को कितने % जानते हैं। सो नोबडी कैन आंसर मी। पहले तो उनको ये मैंने कहा कि हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, तो उनको ये नहीं पता था कि उन्होंने सबके नाम ले लिए लेकिन अपना नाम किसी का भी और नहीं। यूजुअली हम अपना नाम कहीं भी नहीं लेते ना, हाँ। किसी के लिए पेरेंट्स हम बिल्कुल important नहीं, होंगे, बिकॉज वी आर बहन भाई। प्रोग्राम्ड। सी दिस इज द आंसर। बिल्कुल ठीक। सेल्फ टॉक कितना ज़रूरी है नौशीन? मैं कहूँगी कि इसका आंसर तो आप डिटेल में दें। हम एक दिन में बहुत सारे थॉट सोचते हैं। सोचिए ना, सुबह से शाम तक 24 घंटे में आप कितनी बार कितनी चीज़ें सोचते हैं। तो लगभग हमारे जो रफली है, इसमें कोई हतमी बात नहीं है, दैट इज 70,000 थॉट्स जो हैं हम एक दिन में सोचते हैं, और 1,000 थॉट्स हम 1 आवर में सोचते हैं। अब उस 1 आवर के जो 1,000 थॉट्स हैं उसमें से 98% वी टॉक टू आवर सेल्फ नेगेटिवली, राइट। अब जब वो नेगेटिव थॉट हमने किया, उस नेगेटिव थॉट में ये नहीं है कि आप बोल के अपने आप को ब्लेम करें, नहीं, वो आपके थॉट प्रोसेस में चल रहा है। मैं तो ऐसी हूँ, मेरे साथ ये होना था, मेरी वजह से हुआ होगा, मेरी गलती होगी। Why we think like that? बिकॉज हमें देखिए ना, वही वाली बात कि हमने बाउंड्रीज नहीं सेट की, हमारी प्रोग्रामिंग ऐसे की गई। जब हमें वो चीज़ सिखाई गई कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, तो उस कोई बात नहीं को रिजॉल्व भी तो करना था। गलती किसकी थी वो भी तो क्लियर करना था। लेकिन देखें, अगर ये तो सेल्फ ब्लेमिंग एक हमारी बहुत से लोगों की हैबिट बन जाती है जो कि बाद में स्ट्रेस कॉज करती है। लेकिन अगर हम किसी दूसरे को इल्ज़ाम देते हैं तो भी दुनिया हमें नेगेटिव समझती है कि ये इसको तो दूसरों को ब्लेम करने की आदत है। यू शुड नॉट ब्लेम अदर्स, ये तो होना ही नहीं चाहिए। दूसरों को भी ब्लेम नहीं करना, खुद को भी ब्लेम नहीं करना। देखिए, जो सिचुएशन हो गई एक्सेप्ट करें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। मुझसे गलती हुई है, मैंने किया है, आई एक्सेप्ट इट, आई सरेंडर इट, मूव ऑन। अच्छा, फॉरगिवनेस कितनी ज़रूरी है? और अगर हम किसी को माफ़ नहीं करते ज़िंदगी में तो क्या हम अपने जहन को बीमार कर लेते हैं? देखें, ज़िंदगी में अगर आपने स्ट्रेंथ गेन करनी है ना, तो प्लीज़ सबको माफ़ करना सीखें। ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी है। लेकिन ये तयन कैसे होगा कि सामने वाले की गलती माफ़ी लायक है या नहीं है? देखिए, माफ़ी लायक नहीं भी है ना, तब भी आप माफ़ करें। उसका भी मैं आपको रीज़न देती हूँ। जब आप उसको माफ़ कर देंगी ना, तो आप हल्की हो जाएंगी, आप रिलैक्स हो जाएंगे। आपको दूसरों की जब अगर वो माफ़ नहीं करेंगे, रिपेयर द डैमेज जो सामने वाले। आई एम कमिंग टू दिस पॉइंट, यस। अगर आप माफ़ नहीं करेंगे ना, तो आपके अंदर एक छोटी सी चिंगारी आहिस्ता 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 एक वॉल्केनो बन रहा होगा, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। सो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी वो भड़ास कहीं ना कहीं निकल जाएगी। सो कोशिश आपने ये करनी है कि आप दूसरों को माफ़ करें और एक्सेप्ट कर लें कि शायद मैंने ही बाउंड्री सेट नहीं की थी और इस बंदे ने वो क्रॉस करके मुझे यहाँ हर्ट किया है। इट्स ओके, मैंने उसकी गलती के लिए उसको माफ़ किया, एंड देन अपने को भी माफ़ करें। ये नहीं है कि आप अगर आप अपने को माफ़ नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो सेल्फ ब्लेम में भी आपने नहीं जाना, उस लूप में भी नहीं जाना, तो दूसरी चीज़ आपने अपने आप को माफ़ करना है, पहले आपने दूसरों को माफ़ करना है। माफ़ी इटसेल्फ हीलिंग है। आप जब किसी को माफ़ करके आगे बढ़ते हैं ना, आपके दिल को सुकून मिलता है। एंड अगर आप ये रेगुलर करते हैं तो एक टाइम आता है कि आप खुद ब खुद हील होना शुरू हो जाते हैं। और वो टाइम कब आता है, कितने अरसे के बाद आता है? हर किसी का वेरी करता है, क्योंकि माफ़ी जो है वो आपको ओवर थिंकिंग से बचा देती है। माफ़ी जो है आपको उस चीज़ से बचा देती है कि आप बार बार रिपीट करें, इसने मेरे साथ इस वक्त पे क्यों ऐसे किया, मैंने तो इतनी इसके लिए कोशिश की थी, मैंने तो इतना इसको केयर किया था, मैंने तो इसके लिए ये भी किया वो भी किया। सो जब आप माफ़ कर देते हैं ना, तो वो जो ओवर थिंकिंग का प्रोसेस है आपका स्लो डाउन हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया नौशीन, आपने वक्त भी दिया, बहुत सी अच्छी लाइफ टिप्स भी दी और बहुत से मसाइल का हल भी बताया। हम कोशिश करेंगे कि नौशीन को एक बार फिर से ज़हमत दें। वो तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं, आपके जहनों में कोई भी सवाल हो, कोई भी ऐसा एंगल हो जिस पर डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है, कोई भी ऐसी टिप जो आप चाहते हो, तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आइंदा जब नौशीन हमारे पास आएंगी तो हम इस एपिसोड से क्वेश्चन उठा के उनके आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। वो तमाम लोग जो देख रहे हैं, अगर आपने पाकिस्तान नाउ को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया
تو ضرور کیجیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.